بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی صفت و خدائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی اللہ وحدہ لا شریک جلال والاکرام خالق و مالک۔ درود و سلام ہوں جناب امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ذی وقار۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد کیا گیا۔ تمام احباب صافیت کے اس وقت کام کاج کو چھوڑ انبیاء علیہ السلام کی سنت و سیرت کو سیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ اسٹیج پر مدار علماء کرام تشریف فرما۔ آج رات انشاءاللہ العزیز کے نامور اہل علم کے خطابات سے مستفیدوں کے لیے میں بھی اپنا حصہ برکت پروگرام میں ملانے کے لیے حاضر خدمت کریں۔ اللہ رب العالمین کے پروگرام کی مقصدیت کو اور اس کی فلسفی کو پانے کی، حاصل کرنے کی ہمیں توفیق۔ رات میں مختصر سا پیغام پیش کر اللہ رب العالمین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمایا کائنات کے اندر اور معاشرے کی کشی ان الفاظ میں کی کانوا من قبل لفی ضلال، لوگ صرف گمراہی میں ہی نہیں، کھلی گمراہی کا گمراہی جس میں کوئی شک و شبہ کے لحاظ سے، دین کے لحاظ کے حوالے سے، معاشرت کی کجی کمی کوتاہی ایسی نہ تھی جو اس ماحول کے اندر مردوں کا معاملہ ہو، عورتوں کا معاملہ ہو، چھوٹوں کا معاملہ ہو یا جوانوں کا کوئی بے راہ روی کا شکاندگی کا شکار، بدحالی کا موقع پر آقا علیہ السلام کی اس دنیا کے اندر آمد ایک پیغام رحمت تھی۔ اللہ کی طرف سے دنیا کے لیے ہر حوالے سے رحمت ہی رحمت تھی۔ آپ علیہ السلام نے تشریف لا کر اللہ کے حکم کے مطابق اپنے فریضے کا آغاز اس انداز میں کیا جو خود اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، صبح و شام اپنے سامنے بیٹھنے والے لوگوں کے لیے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، رب کے قرآن کو بار بار پڑھا، صبح و شام پڑھا، ہر وقت پڑھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کی علیشوں کو صاف کیا، قرآن کی پاکیزگی کے ساتھ ان کو پاکیزہ بنایا، قرآن کی طہارت کے ذریعے ان کو مطہر فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کے دامن کے اندر کتاب و حکمت کے موتی عطا کیے۔ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بالکل اللہ کی وحی کی ترجمانی کرتے ہوئے رات دن ایک کر کے حضرات اس طرح اپنی زبان سے ترجمانی بھی فرمائی کہ لوگو انی بعثت معلما، اللہ پاک نے مجھے تمہارا استاد بنا کر، معلم بنا کر بھیجا ہے۔ پھر کون سا مسئلہ تھا جس کی آپ نے وضاحت نہیں فرمائی؟ عورتیں بھی آ کر پوچھتی، مرد بھی آ کر پوچھتے، وہ اپنے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنی رقبہ داری کے بارے میں، زمینداری کے بارے میں، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کے بارے میں بھی آ کر سوال کرتے۔ آقا علیہ السلام ان کی رہنمائی فرماتے، ان کی کمیوں کوتاہیوں کی نشاندہی فرماتے، آپ ان کے اندر گھل مل کر ان کی تطہیر فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس ماحول اور معاشرے کو اس طرح کا بنایا ہے کہ پوری دنیا کے لیے منصب امامت پر، منصب قیادت پر فیض ہونے والا یہ ماحول اور معاشرہ، کہ دنیا کی طرف جس طرف یہ بڑھتا گیا، دنیا اپنے تصور کو چھوڑ کر، توہم کو چھوڑ کر، اپنے عقیدے اور عقیدت کو چھوڑ کر ان کے سامنے باج گزاری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون،
تملکون بہ العرب وتدین لکم بہ العجم، لوگو تم ایک مرتبہ کلمہ پڑھو، کلمے کے تقاضوں کو پورا کرو، اس کے ذریعے تم عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے، پوری دنیا تمہارے لیے سرنگوں بھی ہو جائے گی، اللہ تمہیں پوری دنیا کے اندر کامرانیاں عطا فرمائے گا، شادمانیاں عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ واقعی پھر دنیا نے دیکھا اس زمانے کی روس اور امریکہ جیسی سلطنتیں، روما کی، کسرا کی، فارس کی بادشاہتیں، وہ آنے واحد کے اندر ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ بادیہ نشین، یہ کمزور لوگ، بھائی اس کو تھوڑا سا ایسا کریں بھی، چاروں طرف آواز ہے، بڑی بڑی بادشاہتیں ان بوریہ نشین لوگوں کے سامنے، ان بادیہ نشین لوگوں کے سامنے اس طرح بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح گرد و غبار کے ذرے اڑتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے وعدوں کو پورا کیا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، لوگوں عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد عزت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہوں گے۔ حضرات، اگر آج ہمیں یہ شکوہ ہے کہ ہم عزت سے تہی دامن ہیں، اگر آج ہمیں شکوہ ہے ہم بدحالی کا شکار ہیں، اگر آج ہمیں شکوہ ہے کہ چہار طرف سے ہمیں نوچا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، اگر آج ہمیں شکوہ ہے کہ چہار طرف سے دشمن غسیلی نگاہوں کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، ہمارے علاقوں کو چھینتا جا رہا ہے، اگر آج ہمیں شکوہ ہے کہ پاکستان چھوٹا سا ملک جو 14 اگست سن 47 کے اندر مارز وجود میں آیا اور پھر چند سالوں کے بعد 16 دسمبر سن 71 کے اندر آدھے سے بھی کم ہو گیا، سکوت ڈھاکہ کی صورت میں، بنگلہ دیش کی صورت میں علیحدہ ہو گیا، 2 لخت ہو گیا، یہ سب کچھ اگر ہم شکوہ کرتے ہیں حضرات، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ، رب کے پیغمبر کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، جس کے پاس کچھ موجود ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جو صاحب حیثیت ہے وہ بھی پریشان ہے، جو بے حیثیت ہے وہ بھی پریشان ہے، جو سمجھتا ہے میں کمزور ہوں وہ بھی پریشان ہے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاہزور ہے وہ آدمی بھی پریشان ہے۔ کبھی کسی چیز کے حملے ہو رہے ہیں، کبھی کسی چیز کے حملے ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا 2-3 سالوں کے اندر ایک چھوٹے سے جراثیم نے، جس کو ابھی تک انسانی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، لیٹسٹ قسم کی، اعلیٰ قسم کی خوردبینوں کے اندر بھی اس کا تصور بڑی مشکل سے پیش ہو رہا ہے، جس کو دنیا کووڈ-19 کے نام سے یا کرونا کے نام سے پہچانتی ہے۔ اتنے چھوٹے جرثومے نے، جراثیم بھی نہیں کہہ سکتے، جرثومے نے، اتنے چھوٹے جراثیم نے کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا ہے، لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا کر رکھ دیا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا اس سے بھی پہلے ایک چھوٹا سا مچھر جس کو ڈینگی کہا جاتا ہے، آج تک تو آپ نے دیکھا تھا مچھر گندی چیز ہے، غلاظت پر پلتی ہے، لیکن اللہ نے دکھلایا ایک وہ مچھر جو ڈینگی کہلاتا ہے، اپنے آپ کو مہذب مچھر کا نام دلاتا ہے، صاف ستھرے پانی پر پلتا ہے۔ جب سے یہ وبا آئی ہے بڑی بڑی حکومتیں ہل کر رہ گئی ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے نظام مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں، بڑے بڑے ملک اپنے ملکوں کے اندر سرے شام کے وقت، مغرب کے وقت میں پورے ملک کے اندر بلیک آؤٹ کر کے، روشنی بند کر کے جہازوں کے ذریعے سپرے کر رہے ہیں، لیکن یہ مچھر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔
آپ اپنے وطن عزیز کے اندر بھی دیکھیے کتنی بڑی مشینری موجود ہے، ساری کی ساری مشینری ایک مچھر کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ عدالت آرڈر جاری کرتی ہے کہ فلاں کام ہونا چاہیے، آگے سے جواب ملتا ہے جناب عملہ ڈینگی مہم کے اندر مصروف ہیں، آرڈر پہ آرڈر ہو رہے ہیں، لیکن عملے ایک چھوٹے سے مچھر کے پیچھے لگے ہوئے۔ حضرات یہ عذاب اللہ پاک ہمیں دکھلا رہا ہے۔ کبھی آپ نے جانوروں کے اندر عذاب دیکھے؟ لوگوں نے پورے سال کی محنت قربانی کے جانوروں کی صورت میں ایک امید کے ساتھ پالے ہوئے، لیکن دیکھیں یہ بیماری آئی جس نے نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ لوگ ہیرو سے زیرو کے درجے پر آ گئے، ابھی بھی ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اللہ جھنجھوڑ رہا ہے، لوگوں میں تمہیں کس منصب کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ ذلتوں کا شکار تھے، پریشانیوں کا شکار تھے، میں نے ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے جناب امام الانبیاء علیہ السلام کو مقتدا اور مطاع بنا کر کائنات کے اندر مبعوث کیا تھا۔ دیکھو جن لوگوں نے ان کے کلمے کو پڑھا تھا، جنہوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا تھا، دیکھو میں نے انہیں کہاں سے اٹھا کر کہاں تک پہنچا دیا۔ جس عرب کے سرزمین کو، عرب کے بادیہ نشینوں کو کوئی جانتا نہیں تھا، اب کیسر و کسرا کے اندر ان کے آوازیں بلند ہو رہے تھے، لوگ ان کے سامنے اپنی نگاہیں بچھا رہے تھے۔ اور ایک تم ہو کلمے کے نام پر حاصل ہونے والے ملک کے اندر رہنے والوں، جدی پشتی مسلمانوں، تمہارے نادرہ ریکارڈ کے اندر مسلمانیت کا نام موجود ہے، تمہارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو، لیکن میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں مسلمانوں صرف تمہاری مسلمانی کا نام نہیں چاہیے، بلکہ میرا مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایماندارو تم ایماندار ہو، تم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہو، لیکن میرا مطالبہ یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو کر بھی دکھلا، پورے کے پورے۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، تم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہو، سارے کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، تم سے تقاضا کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ آمنو۔ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آمنو کی میم کے اوپر زبر اور آمنو کی میم کے نیچے زیر کا کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو ایماندار کہلاتے ہو، اور دوسرے کا مطلب ہے میں تمہیں ایماندار دیکھنا چاہتا ہوں، تم ایماندار ہو، دعوے دار ہو۔ یہ پہلی بات ہے، یہ آمنو ہے۔ اور دوسرے آمنو کا مطلب ہے میں تمہارا رب تم سے تقاضا کرتا ہوں کہ ایماندار بن کر بھی دکھلاؤ۔ تمہاری کھیتی باڑی کے اندر مجھے اسلام نظر نہیں آتا، تمہاری معیشت تجارت کے اندر مجھے اسلام نظر نہیں آتا، بلکہ بھائیوں، میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگ موجود ہو، بچے موجود ہو، میں نے اپنے گناہگار کانوں سے ہندوؤں سے سنا ہے، آپ ان سے چیز خریدیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ کسی مسلح کی مسلمان کی بنی ہوئی چیز نہیں، یہ ہندو کی چیز ہے، گارنٹی کے ساتھ بیچ رہا ہوں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، وطن ہمارا ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے، ہم دعوی ایمانی کرنے والے، لیکن ہندو ہمیں تانا دے رہا ہے کہ جناب یہ ہندو کی چیز ہے، مسلمان کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے کردار کے ساتھ کیسے ثابت کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کون سی چیز ہے جس میں ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی شہادت کے لیے اپنی بیوی سے پوچھ لیجئے، شہادت کے لیے بیٹوں سے پوچھ کر دیکھیں، شہادت کے لیے ملازموں سے پوچھ کر دیکھیں، شہادت کے لیے اپنے ہمسایوں سے پوچھ کر دیکھیں، کہیں سے بھی آپ کو خیر کی آواز نہیں نظر آئے گی۔ بیٹے اپنے باپوں کو قتل کر رہے ہیں، باپ اپنے بیٹوں کو مار رہے ہیں، شوہر اپنی بیویوں سے تنگ ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کے حوالے سے عدالتوں کے اندر مقدمات قائم کر کے بیٹھی ہیں۔
آپ جا کر عدالتوں کا ریکارڈ چیک کریں، آپ تھانے کچہری میں جا کر دیکھیں حضرات، وہاں پر آپ کو جنگلی حیات نظر نہیں آئے گی، وہاں پر آپ کو شیر چیتے نظر نہیں آئیں گے جو کہ مار دھاڑ کر رہے ہوں۔ عدالتوں کے اندر آپ کو غیر مسلم ظلم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ تھانے کچہریوں کے اندر اگر آپ کو قاتل نظر آئے گا، مسلمان نظر آئے گا، اور اگر اس کے ہاتھوں سے مرنے والا مقتول نظر آئے گا وہ بھی مسلمان نظر آئے گا۔ اگر آپ کو جارے نظر آئے گا، زخمی کرنے والا نظر آئے گا، مسلمان نظر آئے گا۔ اگر اس کے ہاتھ سے زخم کھانے والا مجروح نظر آئے گا، مسلمان نظر آئے گا۔ اگر آپ کو ضارب نظر آئے گا، ظلم کرنے والا، مار پھاڑ کرنے والا نظر آئے گا، مسلمان نظر آئے گا۔ اگر مضروب نظر آئے گا تو بھی مسلمان نظر آئے گا۔ ہماری عدالتوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، تھانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے بازاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، اللہ کے لیے سوچئے۔ یہ جو عذاب آ رہے ہیں، قرآن نے کہا تھا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، جب کوئی قوم باغی بنتی ہے پھر تیرا رب اس کے اوپر اپنے عذاب کے کوڑے برسایا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ سیلاب کیا ہے، سیلاب کیا ہے؟ بالکل 3 مہینے پہلے ہر مسجد کے اندر اعلان کیا جا رہا تھا، اپیل کی جا رہی تھی، قاری صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب دعا کر دیں، بارشیں نہیں ہو رہی، اس مرتبہ حالات بڑے خراب ہیں۔ دعائیں ہو رہی تھیں، لوگ 20-20 ہزار روپے کا خالی سادہ پانی کا ٹینک بھروا کر چولستان کے علاقوں میں صدقہ سمجھ کر وہاں پر دے کر آ رہے تھے۔ 50-50 ہزار روپیہ لگا کر پانی کے نل لگوا رہے تھے، لوگ پانی دینے کے لیے تڑپ رہے تھے، پینے کے لیے تڑپ رہے تھے، لوگ دعائیں کروا رہے تھے۔ پھر پورے مہینے کے بعد بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان بارشوں نے وہ کچھ دکھلایا ہے، وہ کچھ ہمیں سمجھایا ہے، اگر ہمارے اندر ایمان کی رتی بھی برابر ہو تو ہم سب کو اللہ کے گھر کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا 60 دن تک مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، شرق سے لے کر غرب تک، غرب سے لے کر شمال سے لے کر جنوب تک، ہر طرف پانی ہی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ ابھی تک پانی کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ سیلاب نے پاکستان کے نقشے کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ اس کے بعد وبائی امراض کا راج ہے، ہر طرف بربادی ہی بربادی ہے، ہر طرف لوٹ مار کا بازار شروع ہو چکا ہے۔ حضرات، کیا ابھی تک ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمارا رب رحیم و کریم رب ہے، ہمارا پیغمبر رؤوف الرحیم پیغمبر ہے، جس اللہ کے ہم بندے ہیں، جس پیغمبر کے ہم امتی ہیں، وہ تو ہمیں پاکیزہ زندگی دینے کے لیے آئے تھے۔ اور حضرات، میں آپ کو بتلاؤں، قرآن پاک کے اندر جس طرح آپ نے اللہ کے گھر کے لیے، مکہ کے لیے، مدینہ کے لیے، حدیث پاک کے اندر آپ نے طیبہ کا لفظ پڑھا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے لوگوں مدینہ عام سرزمین تھی، بلکہ بخاری شریف کے اندر لفظ موجود ہیں ہیا اوبو ارض اللہ، پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ بیماریوں والی زمین تھی، ہر قسم کی بیماری مدینے کے اندر تھی، پانی اس کا صاف نہیں تھا۔ لیکن دیکھیے اللہ کا قرآن یہاں پر اترتا ہے، اللہ کی وحی کا یہاں پر نزول ہوتا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام اس اللہ کی زمین میں جا کر اللہ کی حدود کا نفاذ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ زمین جس کو سب سے زیادہ بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، اب اس کا نام مدینہ النبی پڑ چکا ہے، اب اس کا نام مدینہ طیبہ پڑ چکا ہے۔ حضرات، اگر مدینہ قرآن پاک کی وجہ سے طیبہ بن سکتا ہے، آئیے میں آپ کو قرآن پاک کا ایک مقام بتلاتا ہوں۔ 14واں پارہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو، تم بھی اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں طیب اور طیبہ بنا دوں، تمہاری حیات کو حیات طیبہ بنا دوں، ایسے کر لو، تم ایماندار ہو، ایماندار ہو، ایماندار ہو،
بس ایمانداری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دو، ایمانداری کا اظہار کرنا شروع کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جس طرح میں مدینہ کو طیب بنا سکتا ہوں تمہاری زندگی کو بھی طیب بنا دوں، تمہاری زندگی کو بھی بولیے کیا بنا دوں گا؟ طیب بنا دوں گا۔ اور ابھی تک ہم اپنے آپ کو پاکیزہ اور طیب بنانے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ہم تیار ہوتے تو آج ہم پر عذاب کے کوڑے یوں نہ برس رہے ہوتے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ پانی کا زیادہ ہو جانا، پانی کا کم ہو جانا، یہ اللہ کے سسٹم کی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس چیز پر قادر ہیں۔ انزلنا من السماء ماء بقدر، جب ہم پانی اتارتے ہیں تو بندوں کی ضرورت کے مطابق اتارتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کتنا پانی چاہیے، کس وقت میں کتنا چاہیے، کس علاقے کے لیے کتنا پانی چاہیے، ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جب بندے بغاوت پر آ جاتے ہیں، اللہ کی معصیت کاری کی روش کو اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، پھر اللہ کبھی پانی کو رو کر سزا دیتا ہے اور کبھی پانی کو زیادہ بھیج کر سزا دیتا ہے۔ کبھی پانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پانی 3 مہینے پہلے نہیں آ رہا تھا، اللہ بھولا ہوا تھا؟ اللہ کے سسٹم کے اندر کمزوری تھی؟ قطعاً نہیں، اللہ کو پہلے بھی پتا تھا کتنی ضرورت تھی، لیکن اللہ ہمیں ہماری بغاوت کی سزا دے رہا تھا۔ پھر اس کے بعد بارشیں شروع ہوتی ہیں، حد سے زیادہ بارشیں۔ یہ کس لیے تھیں؟ یہ اس لیے تھا کہ اللہ دوسرے نمبر پر بھی ہمیں سزا دینا چاہتا تھا کہ میرے بندو میں تمہیں سزا دے رہا ہوں، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ لوگوں ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، مرنے کے بعد جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی تمہیں پتہ چلے گا وہ عذاب کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس لیے لگاتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ تم ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لو۔ مجھے سچے دل سے بتلائیے، یہ عذاب آئے، یہ بارشیں آئیں، کسی علاقے میں سیلاب آ گئے، ہمارے علاقے میں بارشوں کی کثرت ہو گئی، جن کی فصلیں لگی تھی ڈوب گئی، برباد ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے جھٹکے لگائے تاکہ تم میرے گھر کی طرف آ جاؤ۔ مجھے سچے دل سے بتلائیں ہم نے کتنی نمازیں شروع کر دیں؟ کتنے لوگ تھے جو پہلے 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، انہوں نے تائب ہو کر کہا میں اب 5 نمازیں پڑھا کروں گا؟ کتنے تھے جو پہلے 1 پڑھا کرتے تھے وہ کہیں میں 5 پڑھوں گا؟ کتنے تھے جو کچھ نہیں پڑھا کرتے تھے وہ تائب ہو کر کہیں اللہ میری معافی ہے میں 5 نمازیں پڑھا کروں گا؟ کتنے لوگ ہیں؟ اللہ کے گھر خالی کے خالی، اڈے آباد ہیں، تاش خانے آباد ہیں، جم خانے آباد ہیں، ہوٹل آباد ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آدمی اللہ کے راستے سے بغاوت کی روش اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتا ہے۔ صحیح حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو میں تمہیں اللہ کا پیغمبر ہو کر بتلا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یاد رکھیے پیغمبر جب بھی بات کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اپنے مالک کی مرضی سے بات کرتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر جب بھی تکلم کرتا ہے ان کا جب بھی نطق ہوتا ہے اللہ کے اذن اور امر سے ہوا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا اس طرح کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، فشت فیہم الاوجاع، اس طرح کی بیماریاں عام ہو جائیں گی، پھیل جائیں گی، لم تکن سبقت فی اسلافہم الذین مضوا، جو تمہارے پہلے باپ دادا نے سنی بھی نہیں ہوں گی، ایسی بیماری آ جائیں گی۔ دیکھیں کرونا بیماری آج سے 10 سال 5 سال 4 سال پہلے کس نے سنی تھی؟ یہ ڈینگی کا مرض کچھ عرصہ پہلے اس کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ اس طرح کی بیماریاں کس نے دیکھی تھی، کس نے سنی تھی؟ ابھی تو تم کہہ رہے ہو نا، میڈیا چیخ رہا ہے، حکمران چیخ رہے ہیں جی اتنی بارشیں ہوئی ہیں آج تک دیکھی نہیں ہیں۔ واقعی جناب یہ مصیبتیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اس طرح کی بیماریاں آئیں گی تمہارے باپ دادا نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ کہا لوگوں پتہ یہ کس وجہ سے پیدا ہوگی؟ یہ بے حیائی کی وجہ سے پیدا ہوگی، بے حیائی کی وجہ سے۔
ہر کوئی بے حیائی کا شکار، بے حیائی کا دل دادا، بے حیائی کو کوئی سامنے کوئی چھپ کر. پہلے لوگ جس کے دل میں دماغ میں خلل ہوتا تھا وہ چھپتے چھپاتے سینما گھروں کی طرف جایا کرتا تھا. پھر اس کے بعد سینما گھروں کے بعد ہمارے گھروں کے اندر ڈش لگ گئی، لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر یہ کام شروع کی. پھر کرتے کرتے اب ہر آدمی کی جیب سینما گھر بنا ہوا ہے. ہر آدمی کی جیب کے اندر اس طرح کے آلات موجود ہیں، اس طرح کی چیز موجود ہیں جس کے اندر وہ اس کے لیے ہر قسم کے بے حیائی کا سامان موجود ہے. حضرات سن لیجئے، اگر آپ کو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، بڑا بھائی نہیں دیکھ رہا، بہنہ نہیں دیکھ رہی، یہ یاد رکھا کریں پیدا کرنے والا مالک تو دیکھ رہا ہے. اگر نہیں باز آئیں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ اس طرح کی بیماریاں پیدا کر دے گا، اس طرح کی بیماریاں پیدا کر دے گا تمہارے باپ دادا نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا. حضرات میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کر رہا ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حیات طیبہ عطا فرما دے، پاکیزہ زندگی عطا فرما دے، باکمال زندگی عطا فرما دے، حسن و جمال سے بھرپور زندگی عطا فرما دے، معطر و منور زندگی عطا فرما دے، پھر سارے مل کر تہیہ کریں ہم رب کے قرآن کا مطالعہ کیا کریں. ہاتھ کھڑا کر کے کہیں سارے مل کر رب کے قرآن کا مطالعہ کیا کریں گے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے سارے مسائل کو حل فرمائے گا، دنیا اور آخرت کی جزائیں اور برکتیں عطا فرمائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.